مولاي صل وسلم دائما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. صدق اللہ مولانا. معزز و مکرم حاضرین محترم، اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو تمام مخلوقات سے افضل مخلوق بنا کے بھیجا ہے. اس کو سننے کے لیے کان دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، وہاں بولنے کے لیے زبان بھی عطا فرمائی. جانور بھی دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، زبان بھی ہے مگر بول نہیں سکتے. حضرت انسان کو قوت گویائی بھی عطا فرمائی. پھر اس پہ ترہ امتیاز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل و شعور کی دولت سے مالا مال کیا. یہ عقل مخلوقات میں سے حضرت انسان کے پاس ہے. کسی بھی چیز کو اگر اس کی حد میں استعمال کیا جائے تو فائدہ مند ہوتی ہے. اگر کسی کو بے حد استعمال کیا جائے، بے اعتدالی کے ساتھ استعمال کیا جائے تو نقصان دہ ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اگر کسی کو بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، کمر میں درد ہے، سر درد ہی ہے، تو ڈاکٹر کہے گا یہ ایک ٹیبلٹ آپ نے استعمال کرنی. اگر کوئی شخص کہے یہ مجھے بلڈ پریشر یا شوگر کا عارضہ کئی سالوں سے ہے، میں ایک ہی دفعہ 50 گولیاں کھا لیتا ہوں، اب وہ گولی تو فائدہ دیتی ہے لیکن 50 گولیاں اس کے لیے زہر بن جائے. ایون ڈسپرین ہی لے لیں، ڈسپرین ایک بے ضرر سی گولی ہے لیکن اس کا بھی کثرت سے استعمال کرنا انسان کو موت کے منہ میں لے جاتا ہے. تو کوئی بھی چیز اعتدال کے ساتھ ہو تو فائدہ دیتی. رشتہ بھی اعتدال کے ساتھ ہو تو فائدہ دیتا. جب اس میں بھی بے اعتدالیاں شروع ہو جائیں، اس میں بھی نقصان جنم لیتا ہے، وہ انسان کے لیے پھر زہر قاتل بن جاتا ہے. اسی طرح دوستو عقل ہے. عقل کی ایک حد ہے، ایک لیمٹ ہے. بغیر حد اور بغیر حساب کے صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ ہر شے کی حد ہے. اگر ہم عقل کو بے اعتدالی کے ساتھ استعمال کریں، جہاں اڑتی ہے اڑاتے چلے جائیں، جو سوچتی ہے سوچنے دیں، نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ انسان کو دین سے برگشتہ کر دے. وہ کہے گی نہیں، میں یہ کہتی ہوں. جس طرح کہ ہمارے جسم میں کئی آرگنز ہیں، اعضاء ہیں، ان تمام میں سے سب سے بہترین کون سا ہے؟ دماغ. ہمارے اعضاء میں سے سب سے بہترین عضو دماغ ہے، اور یہ بتایا کس نے ہے؟ دماغ نے ہی بتایا. یعنی اپنے آپ کو بڑا کس نے بتایا ہے؟ دماغ نے. اس سے کہیں نہیں بھائی آنکھوں کا بھی بڑا کمال ہے، دل کا بھی بڑا کمال ہے، دل بند ہے تو سب بند ہے. وہ کہے گا نہیں، یہ میری وجہ سے سب چلتا. اسی طرح عقل کی دوستو حد ہے. اگر اس حد میں رہے تو فائدے مند ہے، اس حد سے تجاوز کرے تو نقصان دہ. قربانی کے ایام آ گئے ہیں، کچھ فصلی بٹیرے بھی میدان میں آ گئے ہیں. یہ منڈیوں میں جا کے کہتے ہیں بھینس کی قربانی جائز ہے. کچھ ایسے بھی آ گئے ہیں جو کہتے ہیں قربانی پہ اتنا پیسہ جو لگا رہے ہیں، کسی غریب کے گھر راشن ڈلوا دو. قربانی کے دنوں میں انہیں بیوائیں یاد آنے لگتی ہیں، قربانی کے دنوں میں انہیں دوسرے مسئلے مسائل یاد آتے ہیں. ایک صاحب کہنے لگے قربانی دوسروں کا فائدہ ہی کرنا ہے نا، تو کولر کی ضرورت ہے، ٹھنڈے پانی کا کولر لگا دو. ہم کہتے ہیں کل کلا کہو گے فجر کی نماز کا فائدہ کیا ہے، ویسے اٹھ کے یوگا کر لو، ورزش ہی کرنی. کل کلا کہو گے روزوں کا فائدہ کیا ہے، چھوڑو بھی، بھوکا پیاسا رہنا ہے، ویسے ہی مسلسل 3-4 دن کے روزے رکھ لو. تو اپنی عقل سے اگر آپ مسئلے بیان کریں گے تو اس میں نقصان ہوگا، اس لیے کہ عقل کی حد ہے. لوگ دین چھوڑ کیوں دیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ خدا ہماری عقل میں نہیں آتا. ہم کہتے ہیں جو عقل میں آ جائے کچھ اور تو ہو سکتا ہے، خدا نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ عقل محدود ہے اور خدا لامحدود ہے. تو جو کسی شے میں سمائے وہ کچھ اور تو ہو سکتا ہے، وہ پروردگار نہیں ہو سکتا. اسی طرح قربانی کے ایام ہے، قربانی فرض ہے. اس کا فائدہ کیا ہے؟ سمجھ آ جائے تو ٹھیک ہے، نہ سمجھ آئے تو اللہ کا حکم ہے.
کہا جاتا ہے عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ، مصطفیٰ کے سامنے عقل کو قربان کر، جو مصطفیٰ نے فرمایا اس کو مان لو۔ جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا گیا یہ قرآن مجید میں نماز کا ذکر ہے، مقیم کیسے پڑھے گا اس کا بھی ذکر ہے، خوف کے عالم میں نماز کیسے پڑھنی ہے اس کا بھی ذکر ہے، لیکن مسافر کی نماز کا ذکر نہیں۔ تو جناب ابن عمر نے آیت نہیں پڑھی، حالانکہ قرآن میں مسافر کی نماز کا ذکر بھی ہے، آیت نہیں پڑھی۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کرم کیا، ان اللہ بعث الینا محمدا، بے شک اللہ نے اپنا محبوب محمد ہمیں عطا کر دیا، لا نعلم شیئا، ہم کسی شے کو نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں تو محمد مصطفیٰ کو جانتے ہیں۔ ہم نے ان کو دیکھا ہے یہ نماز سفر میں قصر کرتے ہیں تو ہم نے بھی قصر کرنا شروع کر دیا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا حضور والا جب بندہ موزہ پہن لے تو مسح کیسے کرے؟ فرمایا عقل تو کہتی ہے موزے کے نیچے مسح کرو، اس لیے کہ نیچے والا حصہ گندا ہوتا ہے، اوپر والا حصہ گندا نہیں ہوتا، لیکن فتویٰ میں یہ دیتا ہوں کہ موزے کے اوپر والے حصے پہ مسح کرنا ہے۔ لوگوں نے کہا حضور والا جب نچلا حصہ گندا ہوتا ہے تو صاف بھی نیچے والا حصہ ہونا چاہیے، اوپر والا حصہ کیوں؟ فرمایا عقل تو یہی کہتی ہے مگر مصطفیٰ دوسری طرح کہتے ہیں، جس طرح مصطفیٰ نے کہا ہے علی بھی ویسے ہی فتویٰ دے گا کہ موزے کے اوپر والے حصے پہ مسح کیا جائے۔ عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ، حضرت اقبال نے بھی کہا روز ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول، اے جوئے آب بڑھ کے ہو دریائے تند و تیز، ساحل تجھے عطا ہو تو ساحل نہ کر قبول، کھویا نہ جا صنم کدائے کائنات میں، محفل گداز گرمی محفل نہ کر قبول۔ جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول، عقل کہتی ہے نیچے والے حصے پہ مسح ہو، مصطفیٰ نے کہا ہے اوپر مسح کرنا ہے تو جیسے مصطفیٰ نے فرمایا ہے ویسے ہی کیا جائے گا۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی آپ 30 سال ایک مسئلہ بیان کرتے رہے پھر رونا شروع ہو گئے۔ امام رازی یہ وہ مفسر ہیں جن کے نام کا ڈنکا پوری دنیا میں بجتا، آپ ساری زندگی لوگوں کو خدائے واحد کی طرف بلاتے رہے، دلیلیں دیتے رہے۔ آپ کہتے ہیں جب آخری وقت آئے تو شیطان آ گیا اور شیطان دین کھینچنے کی کوشش کرنے لگا، کہتا ہے رازی تو کہتا ہے خدا ایک ہے، خدا ایک ہے کا دلیل دو۔ اب امام رازی کہتے ہیں میرے پاس دلائل کے انبار تھے، میں نے خدا کے ایک ہونے پر دلیل دے دی، جب خدا کے ایک ہونے پر دلیل دی تو اس نے رد کر دی، توڑ پھوڑ کے سائڈ پہ کر دی، اس لیے کہ وہ بھی فرشتوں کا استاد رہ چکا تھا۔ میں نے دوسری دلیل دی اس نے وہ بھی رد کر دی، میں نے تیسری دلیل دی کہ خدا ایک ہے اس نے وہ بھی رد کر دی۔ کہتے ہیں میں نے 360 دلیلیں، کتنی بولیے 360 دلیلیں خدا کے وجود پر اور اس کی وحدانیت پہ دی، اور شیطان نے 360 کی 360 ہی رد کر دی۔ کہ میں ڈر گیا اور دل ہی دل میں اللہ سے عرض کرنے لگا مولا کو غلطی ہو گئی ہے تو معاف کر دے، مولا میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، یہ دین ایمان چھیننے کی کوشش کر رہا۔ کہتے ہیں میں نے زندگی میں ایک اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا، ان کا نام خواجہ نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ تعالی علیہ تھا۔ میں نے دل ہی دل میں توجہ کی، جس طرح آپ کے پاس موبائل فون ہو اور آپ کے یار کے پاس بھی موبائل، آپ کہتے ہیں بات کرنے کو دل کر رہا ہے، آپ نمبر ڈائل کرتے، کوئی تار نہیں ہے لیکن وہاں سے آواز آتی ہے السلام علیکم، آپ کہتے ہیں یہ مسئلہ ہے حل کر دیجیے۔ آپ چاہتے ہیں آپ ایف ایم سنیں، آپ فریکوینسی ایڈجسٹ کرتے، آپ کے پاس ریڈیو ہونا چاہیے، پھر آپ فریکوینسی ایڈجسٹ کرتے ہیں تو آواز آتی ہے۔ جس کو نمبر ہی نہ آتے، جس کو فریکوینسی کی ایڈجسٹمنٹ ہی معلوم نہ ہو، اس کو کہاں سے آواز آئے گی؟ یہ لوگ جو آج کل کہتے ہیں یہ شے ہی کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ تمہیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہیں کیا۔ تمہارے پاس یہ دل، یہ گیجٹ ہو تو تمہیں خبر ہو، تم نے کسی اللہ والے کو دیکھا ہو تو تمہیں خبر ہو۔ کہتے ہیں میں نے دل ہی دل میں توجہ کی، خواجہ نجم الدین کبریٰ کے دل کے ساتھ جب میں نے دل میں لایا، تار کے ساتھ تار ملائی، یہاں پہ وہ ادا جعفری نے کہا اے ادا ہم کبھی نہ مانیں گے، دل کو دل کی خبر نہیں ہوتی، دل کو دل کی خبر تو ضرور ہوتی ہے، یہ ہم ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ایک دل میں یاد کرتا ہو دوسرا یاد نہ کرتا،
اسے خبر نہیں ہے مجھے کون یاد کر رہا ہے. کہا میں نے دل ہی دل میں خواجہ نجم الدین کبریٰ کی طرف توجہ کی اور حضور والا علم جواب دے گیا, آپ ہی کچھ کیجئے. کہا دل میں بات القاء کی اور کہا اے راضی تو کن بکھیڑوں میں چل رہا ہے, تو کن مناظروں کی تیاری کر رہا ہے, تو کیوں دلائل دے رہا ہے, تو کہہ دے میں خدا کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں. امام راضی کہتے ہیں میں نے منوں یہی جملہ دہرایا, او شیطان, او نفس کے دشمن, او اللہ کے دشمن, جا میں خدا کو بغیر دلیل کے ایک مان رہا ہوں. کہا اس نے چیخ مارنا شروع کر دی اور کہا اگر تیرے پیچھے آج نجم الدین کبریٰ نہ ہوتا تو دیکھتا تو بچتا کس طرح. کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ ضرور دینا چاہیے. یہ فتنوں کی دنیا ہے, آزمائشوں کی دنیا ہے, اور فتنے بارش کی طرح برس رہے ہیں. ایسے دنیا سے رخصت نہ ہو جانا, ورنہ اعلیٰ حضرت نے کہا سونا جنگل رات اندھیری دیکھو بدلی کالی ہے. ایک تو جنگل سونا, دوسرا رات اندھیری ہے, تیسرا کالی بدلیاں چھائی. سونا جنگل رات اندھیری دیکھو بدلی کالی ہے. سونے والو جاگتے رہیو, چوروں کی رکھوالی ہے. جس کو چوکیدار بنایا ہے یہی چور ہے. یہ جس کو سمجھتے ہو تمہیں دین سکھا رہا ہے, سوشل میڈیا پہ بیٹھا اللہ والوں کے خلاف کر رہا ہے, اصل میں یہی چور ہے, یہی ڈاکو ہے جو دین سے برگشتہ کر رہا. جن کے صدقے دین آیا ہے ان سے کہتا ہے یہ تو شے ہی کوئی نہیں. اگر یہ شے کوئی نہیں ہے تو بر صغیر میں لوگوں کو مسلمان کس نے کیا؟ یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جنہوں نے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا ہے, ہمارے آباء و اجداد بھی تو اسی خطے کے رہنے والے تھے. تو حضرت خواجہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں 30 سال تک ایک مسئلے کو صحیح سمجھتا رہا, پھر عقل میں دوسری بات آئی, دلیل آئی تو رونا شروع ہو گئے. حضرت رو کیوں رہے ہیں؟ کہا عقل کی کم عقلی پہ رو رہا ہوں کہ جس بات کو میں صحیح سمجھتا رہا 30 سال کے بعد یہ کہتی ہے وہ غلط ہے. عقل کی ایک حد ہے. عقل کیا کہتی ہے؟ ایسے ہی اتنا مہنگا قربانی کا جانور لینا ہے, کولر لگا دو, غریب کے گھر راشن ڈلوا دو. یہ کیا عقل کہتی؟ غریبوں کا ہی فائدہ کرنا. حالانکہ وہ مالک کیا کہتا ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. اصول یہ ہے الامر للوجوب, امر مطلق آئے تو وجوب کا فائدہ دیتا. قربانی کرنا یہ واجب ہے, اللہ رسول کے احکام پر سر تسلیم خم کرنا یہ فرض ہے. قرآن شریف کی جو آیت کریمہ ہم نے پڑھی سورہ احزاب کی آیت نمبر 36, اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ, کسی مومن مرد اور عورت کے لیے جائز نہیں. اذا قضى اللہ ورسولہ امرا, جب اللہ اور رسول کو حکم دے اس میں سے سر منہ انحراف کرے. جب حکم دے دیا تو دے دیا. اس کا شان نزول مفسرین بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے اپنی پھوپھی ذات حضرت زینب بنت جہش کو پیغام نکاح بھجوایا. وہ سمجھی حضور نے اپنے لیے بھجوایا, ہاں کر دی. حضور نے کہا میں تو منہ بولے بیٹے کے لیے پیغام نکاح بھجوا رہا تھا. انہوں نے انکار کیا, اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی میرے محبوب کا حکم ہے. مشورہ نہیں انہوں نے کیا, انہوں نے حکم دیا ہے, محبوب نے حکم دیا ہے, سمجھ لو اللہ نے حکم دیا, انحراف نہیں کر سکتے. خیر نکاح ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مختار نبی بنا کے دنیا میں مبعوث فرمایا. حدیث مصطفیٰ ہے, نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک خاتون حاضر ہوئی, یا رسول اللہ فلاں نے پیغام نکاح بھجوایا, پوچھیں ذرا حق مہر کتنا دے گا. حضرت ابو نعمان ازدی راوی, حضور نے بلا بھیجا, وہ آئے, آپ نے کہا تو نے نکاح کا پیغام بھجوایا ہے؟ جی یا رسول اللہ. حق مہر کتنا دو گے؟ یا رسول اللہ کوئی پیسہ نہیں ہے, غریب بندہ ہوں. فرمایا قرآن کچھ یاد ہے؟ جی یا رسول اللہ یاد ہے. فرمایا اس کو کچھ صورتیں حفظ کروا دینا, تیری طرف سے یہی حق مہر ہو جائے گا. اور یہ بھی فرمایا تیرے علاوہ کسی کے لیے یہ جائز نہیں. یہ نہیں ہے کہ اب کوئی بندہ کہ میں پیسے نہیں دوں گا, میں تمہیں سورہ کوثر یاد کروا دوں. فرمایا تیرے لیے. مطلب یہ ہے اللہ نے اپنے نبی کو مختار نبی بنا کے دنیا میں بھیجا. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں نا جو کہتے ہیں نہیں بھائی پیغامبر تھے, کوریئر مین تھے, پیغام دیا اور چلے گئے. اب ہم جانے اللہ کا, اللہ جانے. اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ قل هو اللہ احد, محبوب آپ کہیے وہ اللہ ایک ہے.
مولا ڈائریکٹ نہیں فرمایا، نہیں ڈائریکٹ نہیں، تیرے وسیلے سے آنا، جس نے مجھ تک آنا ہے تیرے ذریعے سے آنا، میں نے اپنا پیغام پہنچانا ہے تو تیرے ذریعے کے ساتھ پہنچانا۔ قل، آپ کہیے، مولا تو خود کہہ دے، فرمایا نہیں محبوب، تجھے محبوب جو بنا لیا، تجھے اپنا جو بنایا، تیرے وسیلے سے یہ مجھ تک آئیں گے اور تیرے ذریعے سے میں ان سے کلام کروں۔ قل هو اللہ احد، قل یا ایھا الکافرون، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ محبوب آپ کہیے، حالانکہ سارا قرآن ہی کہا ہوا، محبوب کہا ہوا تو ہے لیکن تیری زبان سے کہا جائے، قرآن ہے مگر تیری زبان سے ادا کیا جائے گا، میرا کلام ہے، میری صفت ہے، مگر میری صفت کا ظہور تیری ذات کے ساتھ ہوگا۔ اللہ نے مختار نبی بنا کے اپنے محبوب کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے نماز پڑھنے سے پہلے ہی قربانی کر دی، اور ان صحابی کا نام تھا حضرت ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ۔ جب قربانی کر دی، حضور نے فرمایا جس نے نماز سے پہلے قربانی کی ہے اس کی قربانی قبول نہیں، دوبارہ کرے۔ کہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں، یا رسول اللہ میرے پاس تو ایک چھوٹا سا جانور ہے، 6 مہینے کا بکری کا بچہ، آپ نے فرمایا تیرے لیے 6 مہینے کا ہی جائز ہے، تو وہی کر لے، اللہ اسی کو قبول فرما لے، لیکن تیرے علاوہ کسی کے لیے یہ جائز نہیں۔ اب ایک دن بھی بکری کا بچہ، بکرا کم ہو، اس کی قربانی جائز نہیں۔ اور جو بیماری آتے ہیں نا، اب تو دور ہی بڑا جدید آ گیا ہے، جعلی دانت لگا کے آ جاتے، جعلی کھال ڈال کے لے آتے، کہتے ہیں جی دیکھیں دانت ہے اس کے سلامت، کچھ کھیرے ہوتے ہیں، یعنی دانت ہی نہیں نکلے، کہتے ہیں جی نہیں ابھی دانت نہیں نکلے، ہے پورا کوئی نہیں۔ ایک دن بھی کم ہو تو قربانی جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دوستوں اپنے نبی کو مختار بنا کے بھیجا، آپ نے فرمایا من کان لہ سعۃ، جس کو اللہ نے وسعت دی ہو پھر بھی قربانی نہ کرے، اس کو چاہیے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، ہمارے مصلی کے قریب نہ آئے، نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ میں نہ آئے۔ قربانی کس پر فرض ہے؟ جو صاحب نصاب ہو۔ زکوٰۃ میں اور قربانی میں فرق ہے، زکوٰۃ کے لیے مال پر سال کا گزرنا شرط ہے، قربانی کے لیے ایسا نہیں۔ جس کو اگر عید سے ایک دن پہلے یا عید والے دن ہی تنخواہ ملی، اس نے سارے خرچے نکال لیے، اس کے پاس اتنے پیسے بچے جس سے 52.5 تولے چاندی آ جاتی ہے، اس پر قربانی کرنا لازم ہے۔ ایک چیز کہ زکوٰۃ پر سال کا گزرنا شرط ہے لیکن قربانی کے لیے ایسا نہیں۔ دوسرا، زکوٰۃ مال نامی پر فرض ہوتی ہے، وہ مال جو بڑھتا ہو، لیکن قربانی کے لیے ایسا نہیں۔ قربانی کے لیے اگر آپ کے پاس کوئی ایسا مال بھی ہو جو کہ اضافی ہو، ضرورت سے زائد ہو، اس پر بھی آپ پر قربانی لازم ہے۔ فتاوی رضویہ میں ہے جس کے پاس اضافی کپڑے ہوں اس پر بھی قربانی واجب ہے، جس کے پاس اضافی کتابیں ہوں اس پر بھی قربانی لازم ہے۔ زکوٰۃ کے لیے تو اگر آپ نے مکان کرائے پہ دے رکھا ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن قربانی اس پر لازم ہے، اس لیے کہ وہ مال جو آپ نے کسی کو کرائے پہ دے رکھا ہے، وہ گاڑی ہے، وہ آپ کا بنگلہ ہے، وہ آپ کا مکان ہے، وہ آپ کا ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن قربانی پھر بھی لازم ہے۔ اور کس پر لازم ہے؟ ہر وہ شخص جو صاحب نصاب ہو، انفرادی طور پہ قربانی۔ جس طرح انفرادی طور پہ نماز ہے، کچھ کہتے ہیں بس ابا جی نے کر دیا، تو جس طرح ابا جی فجر کی نماز پڑھ لیں تو سب سے ثابت ہو جاتی ہے، اسی طرح یہ قربانی نہیں، انفرادی عبادت ہر شخص پر لازم ہے جو صاحب نصاب۔ زوجہ کے پاس اگر اتنا مال ہے اس پہ انفرادی لازم ہے، شوہر کے پاس ہے انفرادی طور پہ لازم ہے، بچوں کے پاس ہے تو ان پر الگ سے لازم ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی مسئلہ پوچھتے ہیں کہ فوت شدہ کی طرف سے قربانی دی جا سکتی ہے؟ بالکل دی جا سکتی ہے، لیکن پہلے اپنی طرف سے دینا واجب ہے۔ یہ عبادتیں زندوں کے لیے ہیں کہ مردوں کے لیے؟ بولیے بھی، نہیں آواز کوئی نہیں ہے۔ ہم تو الحمدللہ بھی زندہ ہے نا جی، تو کس پر ہے؟ زندوں پر۔ احباب کو ہم نے دیکھا ہے، ہم اپنے ابا جی کی طرف سے، دادا جی کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں، اپنی طرف سے نہیں جی، اپنی طرف سے بھی آپ پر واجب ہے، ان پر واجب نہیں ہے۔
ہاں اگر اللہ نے وسعت دی ہے تو اپنے وجوب کے بعد آپ ان کی طرف سے قربانی کریں. اور یہاں پہ میں آپ کو ایک بڑا خوبصورت مشورہ دوں اگر اجازت ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ، آپ جب بھی قربانی کرتے 2 مینڈے ذبح کرتے. آپ نے کبھی قربانی کا دعویٰ نہیں کیا یا رسول اللہ 2 کیوں؟ فرمایا ایک اپنی طرف سے، ایک اپنی غریب امت کی طرف سے. اگر اللہ وسعت دینا تو اپنی قربانی کے بعد مصطفیٰ کی طرف سے ضرور قربانی کریں. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کی دی. جو نہ بھولا، 1400 سال پہلے بھی مصطفیٰ ہمیں نہیں بھولا. کہا یہ میری امت جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتی، میں ان کی طرف سے قربانی ادا کرتا ہوں. سنن ترمذی میں حدیث ہے، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، شیر خدا، زوج بطول، حسنین کریمین کے بابا جان، آپ 2 قربانیاں کیا کرتے تھے، 2 مینڈے ذبح کرتے تھے. تو مولا علی سے پوچھا یہ آپ 2 کیوں ذبح کرتے ہیں؟ کہا ایک اپنی طرف سے، ایک مصطفیٰ کی طرف سے. تو مولا علی کی سنت، اگر اللہ وسعت دے تو اپنی طرف سے قربانی کے بعد مصطفیٰ کی طرف سے قربانی کرنی چاہیے. قربانی کرنا دوستو یہ واجب ہے، اور جس کو اللہ استطاعت دے اس کو چاہیے وہ ضرور بھی ضرور قربانی کرے. قربانی سے سر منہ انحراف کرنا یہ جائز نہیں ہے. 10 دن بڑی برکتوں والے، گناہوں کی عادت چھوڑ دیں. ان 10 دنوں میں اللہ کو محبوب ترین عمل، یہ حدیث پاک ہے، شعب الایمان، تکبیر کہنا، تسبیح کہنا، تحمید کہنا، تہلیل کہنا، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ. اللہ کو بڑے محبوب یہ کلمات، فرائض کی ادائیگی کے بعد یہ کلمات کہے جائیں. اور عید الاضحیٰ کے دن اللہ کو قربانی کے علاوہ کوئی اور عمل اتنا محبوب نہیں ہے جتنا قربانی کرنا محبوب. اسی طرح نویں ذی الحجہ، جمعۃ المبارک ہمارے نویں ذی الحجہ بن رہی، نویں ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد تکبیرات کہنا یہ واجب ہے. اگر انفرادی کوئی نماز پڑھ رہا ہے، اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، اس پر بھی لازم ہے وہ باواز بلند تکبیرات کرے. ایک اور مسئلہ کسی نے پوچھا، اگر گزشتہ دنوں کی قربانی کسی نے نہ کی ہو تو کیا کرے؟ اب اس کی جگہ پہ قربانی تو نہیں، پتہ کر لے کہ اگر اس نے 2000 میں قربانی نہیں کی تھی تو اس وقت کیا ریٹ تھا جانور کا، جو ریٹ ہوگا اس حساب سے صدقہ کرنا یہ لازم ہوگا. ایک صاحب کہنے لگے یہ ایسے ہی قربانی، یہ جانوروں کا ذبح کرنا، اتنے جانور ذبح ہوتے ہیں حضور والا، کیوں اتنے جانور ذبح کرواتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں آپ وہ صاحب ہیں نا جو ہر دوسرے دن KFC کا برگر کھاتے ہیں، میکڈونلڈ کے نگٹس کھاتے ہیں، جی جاتے ہیں ہم، تو وہاں بھی وہ کوئی تھوم پیاز تو نہیں نا آپ کو ڈال کے دیتے، چکن ہی ڈال کے دیتے ہیں. وہ ذبح ہوتے ہیں روزانہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں، اس پر کوئی چوں چلا نہیں کرتا. لیکن جب اللہ کی راہ میں جانور ذبح کیا جائے، دمبا ذبح کیا جائے، بیل ذبح کیا جائے، بھینس ذبح کی جائے تو لوگ چیبا جبی ہوتے ہیں. اچھا یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے، آپ نہ کرو، آپ دوسری کر لو. لیکن جو کر رہے ہیں ٹھیک ہے بھی، علماء نے اس پہ فتویٰ دیا ہے، فتاویٰ اہل حدیث میں موجود ہے کہ بھینس کی قربانی کرنا جائز. یعنی جو منع کرتے ہیں ان کے بزرگوں نے لکھا ہے، میرے پاس کتاب موجود ہے، حوالہ بھی میں نے لگایا ہوا ہے کہ یہ اگر آپ کو پسند نہیں ہے آپ کسی اور کی کر لیجئے. اسی طرح ایک صاحب کہنے لگے یہ مولویوں نے گوشت کھانے کا بہانہ بنایا. ہم نے کہا اللہ مولویوں کو ویسے ہی سارا سال دیتا رہتا ہے، وہ عید کا انتظار نہیں کرتے، تو آپ نے خود ہی کھانا ہوتا ہے نا. کئی لوگوں کو ہم جانتے ہیں انہوں نے ذبح کر کے مجال ہے کسی کو دینا ہو گھر ہی رکھتے ہیں سارے کا سارا، اور کھال فون کرتے ہیں انہیں سب کھال لے جائیں، اور کھال 150 کی نہیں بکتی. لہٰذا یہ کہنا کہ بھئی انہوں نے کوئی لازمی قرار دیا، ان کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ رسول کا حکم ہے، یہ اس لیے سامنے ہوتے ہیں اللہ رسول کی باتیں بیان کرے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.